بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ روز ہم جوش ملی آبادی کی نظم نازِ سحر کے پہلے دو بند جو ہیں انہیں ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اس کے تیسرے بند سے اپنی تشریحات کو شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 200 دیکھیے ذرا، اور تیسرا بند ہے اس کا، پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندروں کا چھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں مؤثر ہیں، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر۔ کلیوں کا چٹکنا، کلیوں کا پھول بننا، پھول کھلنا، چاندنی کا مدھم ہونا، چاندنی مان پڑنا، سمندروں کا جھلکنا، سمندروں کے حسن میں اضافہ ہونا، تاروں گلے تر، خوبصورت پھول، اور نسیم سحری صبح کی ہوا، باد صبا۔ جوش ملی آبادی کے اس بند کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے مناظر صبح کی کمال منظر کشی کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مناظر فطرت کے برملا اظہار میں یا مناظر فطرت کی منظر کشی میں جو قدرت جوش ملی آبادی کو حاصل تھی وہ شاید ہی کسی اور شاعر کا مقدر ہوئی ہو۔ اور اسی پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوں گویا ہوتے ہیں کہ وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، کہ جس لمحے صبح کی آمد ہوتی ہے، جلوہ سحر نمودار ہونے کو ہوتا ہے، تو شب بھر جو کلی اپنے دامن میں خوشبو لیے سو رہی ہوتی ہے، صبح کی آمد کے ساتھ ساتھ وہ چٹک جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ کلی کا کھلنا وہ لمحہ ہے جب اطراف میں خوشبو کے نافے کھل گئے ہوں، یعنی کہ خوشبو کو کسی نے پھیلا دیا ہو۔ اور بس جب بہت سے پھول ہوں گے اور جب بہت سی کلیاں پھول بنے گی تو سوچیے آپ خود کہ اور اوقات بھی صبح کے ہوں، تو ایسے اوقات میں جب کہ کسی طرح کی بھی فضائی آلودگی نہ ہو، ماحول معطر ہو، مقدس ہو، پاکیزہ ہو، تو پھر کیوں کر خوشبو جو ہے وہ اس کا چمن میں یا اطراف میں راج نہ ہوگا۔ وہ چاندنی مدھم، یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب چاند کی چاندنی مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا حسن مان پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لمحوں میں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا صبح کی آمد ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں یا سورج کی کرنیں یا صبح کی روشنی سمندروں کے پانیوں تک پہنچتی ہے، تو اس کا حسن اور اس کا جوبن قابل دید ہے۔ یہاں پر یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے یا یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ سمندر کا حسن کیا ہوگا؟ یہ پانی پر سورج کی کرنیں تو پڑ رہی ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جو انسان فطرت سے قریب ہو اور فطرت کے جلووں کے قریب ہو، وہ ان جلووں کی خوبصورتی اور حسن سے ایک ایسے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اطراف کی خبر تک نہیں رہتی۔
یعنی کہ یہ مناظر فطرت انسان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنے سہار میں لے لیتے ہیں۔ وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا۔ اب یہ دیکھیے کتنے خوبصورت وہ لفظوں کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں کہ وہ چھاؤں میں تاروں کی، کہ ویسے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ تارے جو ہے ان کے سائے میں جو ہے گلے تر جو پھول ہے ان کا وہ مہک رہے، خوبصورت پھول جو ہے وہ مہک رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ چھاؤں میں تاروں کی یعنی کہ تارے ماند پڑ رہے ہیں، ان کی روشنی جو ہے وہ مدھم پڑ رہی ہے، اور چھاؤں میں یعنی کہ ان کی جو کہہ لیں کہ وہ جو ایک چمک دمک تھی وہ ماند پڑ گئی۔ تو اب اس کی ماند پڑنے میں جو پھولوں کا حسن ہے، جو اس کی خوشبو ہے وہ لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ جھومنا سبزے کا، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا۔ اب یہ منظر بھی جو فطرت سے قریب رہنے والے لوگ، بالخصوص دیہات کے رہنے والے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ زیادہ بہتر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جھومنا سبزہ کا، کہ صبح کے اوقات میں، فجر کے اوقات میں، جو جب باد صبا کے جھونکے چلتے ہیں، صبح کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، تو جو سبزہ ہے اس کے اوپر ایک مدہوشی کی کیفیت، یہ جھوم رہا ہے، ویسے تو لہرا رہا ہے لیکن وہ اس سے ایک منظر کیا پیدا کرے کہ جھوم رہا ہے، اس پر ایک نشے کی کیفیت ہے۔ وہ کھیتوں کا لہکنا، جو کھیت ہیں ان کا بھی اپنا ایک حسن ہے، وہ بھی کہہ لیجئے کہ ان کے اندر بھی ایک عجیب بستی کی سی کیفیت ہے۔ اب وہ کیوں ہے؟ مثلا یہ جو لفظوں کا اس نے انتخاب کیا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ صبح کے منظر اتنے ہنسی اور دل فریب ہوتے ہیں کہ خود مناظر فطرت بھی ان سے بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ آگے کہہ جی شاخوں سے ملی جاتی ہے شاخیں موثر ہے، شاخوں سے ملی جاتی ہیں، شاخیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں۔ شاخیں کیسے ملتی ہیں آپس؟ جھومتے ہوئے، جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں اور لچک شاخوں کی جو ہے انہیں جھومتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے دکھا رہی ہے۔ اس میں منظر کشی ہے، بڑا بہت خوبصورت انہوں نے کہہ لیجیے کہ ایک ماحول کا انتخاب کیا ہے۔ کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے، کہ یہ وہ لمحے ہے۔ اب یہاں پر پہلے انہوں نے اوپر جو ہے وہ صبح کی بات کی تھی، باد صبا کی بات کی تھی کہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، تو وہاں پر وہ باد صبا کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر نیچے دیکھیے وہ نسیم سحر کی بات کر، نسیم سحری کی بات کر، کہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ جب چلتی ہے تو وہ مکالماتی کیفیت پیدا کر رہے ہیں کہ نسیم سحر کیا کہہ رہی ہے؟ عید سحر ہے۔ عید کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک خوشی اور سرشاری کی کیفیت آتی ہے، امنگوں آرزوؤں میں ایک بیداری، ایک جوش اور جذبے کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے، صبح عید ہوتی ہے، صبح عید ہوتی ہے اور آپ شب بیداری کرتے ہیں، آپ چاند رات کی خوشیاں مناتے ہیں، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں پکوان پکتے ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے جس کا لفظوں میں اظہار ممکن نہیں ہے، لیکن چہروں کی خوشیاں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پھر احساس ہوتا ہے دوستوں سے ملنے کا، بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملنے کا، کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم کہ عید کا موقع ہے اور جو دوریاں ہوتی ہیں وہ قربتوں میں بدلتی ہیں اور ناراضگیاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو وہی بات ہے، عید سحر ہے، آج صبح کی عید ہے۔ کیوں عید ہے؟ پھول کھلے ہوئے، رنگ بکھرے ہوئے، باد صبا
کے جھونکے چل رہے ہیں، سبزہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جھوم رہا ہے، اور کھیت کھلیان جو لہک رہے ہیں. تو یہ جو صبح کا ماحول ہے، یہ مناظر فطرت ہے، وہ انسان کی طبیعت پر ایک عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کرتا ہے. تو اس پیرائے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند میں جوش بلی آبادی نے انسانی فطرت سے قریب تر جو ہمارے اطراف کا ماحول ہے اس کی خوبصورت منظر کشی کی ہے. اگلا بند دیکھیے گا، بند نمبر 4. خون کی وہ بیاباں کی، وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز، وہ تالاب مصفا، وہ وادی سرسبزہ و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا. یہاں ایک پہلو کی طرف خاص توجہ کیجیے گا. ہمارے نصاب میں یہ کچھ چیزیں شامل ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا رموز اوقاف کا. تو رموز اوقاف میں کیا ہے کہ جہاں پر رموز اوقاف آئیں گے وہاں پر آپ نے تھوڑا سا توقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، ورنہ مفہوم بدل جاتا ہے. ان کی وہ بیاباں کی، آگے آپ دیکھیے سطح دیا ہوا ہے، معمولی ٹھہرنا ہے. وہ رنگینی ہے صحرا، اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے. ان کی وہ بیاباں کی، وہ رنگینی ہے صحرا، لطف جاتا رہے گا. ان کی وہ بیاباں کی، وہ رنگینی ہے صحرا. اور پھر نیچے دیکھیے پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستہ میں وہ باغ گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے. یہاں پر بھی وہ مناظر ہی کو موضوع بنایا گیا، مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے. خون کی وہ بیاباں صحرا، صحرا جو دوپہر کی تپتی دھوپ میں دہکتے ہوئے انگارے کی مانند ہو جاتا ہے، لیکن رات کی خنکی، رات کی ٹھنڈک اس میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتی ہے کہ طلوع صبح کی آمد کے ساتھ ساتھ اس کی خنکی بھری معلوم ہوتی ہے. اور ایسی اس لمحے اگر پھول کھلے ہوں، صحرا میں بھی پھول کھلتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا صبح کے اوقات میں. پھر موسم بہار میں تو ان کا حسن اور بھی دو چند ہو جاتا ہے. بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ لمحے صحرا کے حسن میں بھی اضافے کا سامان ہے. وہ رنگینی ہے صحرا، اور وہاں پر جو پھول کھلے ہوتے ہیں، رنگ رنگ کے جو پھول کھلے ہوتے ہیں، وہ اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں. وہ وادی سرسبز اور تالاب مصفا، کہ جو وادیاں ہیں وہ سرسبز و شاداب سبزے سے ان کے حسن میں کتنا ہی اضافہ ہو چکا ہے. وہ تالاب مصفا، کہ جو تالاب ہے اس کا پانی بھی پاکیزگی اور تراوت لیے ہوئے ہے. اچھا، یہاں پر وادی سرسبزہ تو وہ تالاب مصفا میں یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ جو وادی میں جو سبزہ تازہ نظر دکھائی دیتا ہے اس پر شبنم کے قطروں کی جو تراوت ہے وہ اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتی ہے. پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، جس طرح آسمان کی پیشانی پر ستارے چمکتے ہیں نا، تو گمان یہ گزرتا ہے کہ جیسے اس کے جھومر زیور ہوتا ہے نا، جو اگر ماتھے پہ لگایا جاتا ہے اور اس کا جسے جو پہنتا ہے اس کا حسن قابل دید ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جو سرسبز وادیاں ہیں یا
بیابان ہے، وہاں پر جو پھول کھلتے ہیں وہ زمین کے حسن پر جو ہے جھومر کی طرح چمکتے، جھومر کی طرح اس کے حسن میں اضافہ کر دیں۔ وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا جو جنگل ویسے تو خوف کی علامت، عمومی طور پر خوف کی علامت ہے، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگل کے راستوں کا حسن بھی قابل دید ہوتا ہے، اور اگر اطراف میں دریا بہہ رہا ہو تو اس کا حسن بھی قابل دید ہے، اس کا حسن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کہاں جی؟ ہر راستے پر، ہر روش پر، ہر طرف انبار ہیں، ڈھیروں ڈھیر پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ پھول کھلے ہوئے، ان کی انفرادیت کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے؟ شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں، ہر پھول کی ایک ایک کلی، اسے دیکھیے کہ کلیوں کے لیے رخسار جو ہے وہ کلیوں کو رخسار کے طور پر استعمال کیا۔ رخسار کا حسن یا اس کا گلابی پن یا اس کے دہکتے ہوئے رنگ، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت اور اس کے حسن میں کئی اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ کلیوں کے جو رخسار ہیں وہ شبنم سے دھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، کہ اس کے اوپر جو پنکھڑیوں پر جو شبنم کے قطرے ہیں وہ آبدار موتیوں کی طرح، چمکتے موتیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے جو پھولوں کا حسن ہے اس میں کتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج دیکھیے، تیسرا بند ہے، یعنی آج کا تیسرا بند، وہ روح میں انوار خدا، صبح و سعادت، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زرعی و افق نور سے لبریز و مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدائے، بہرار یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، وہ روح میں انوار خدا، قدرت کے جلوے، انوار جلووں کو بولتے ہیں، انوار خدا قدرت کے جلوے جو ہیں، یہ قدرت کے جلوے جو ہیں جہاں آنکھوں کو تراوت دیتے ہیں نا جی، وہاں قدرت کے جلوے انسان کی روح کو بھی سرشار کر دیتے ہیں۔ اور کب کرتے ہیں جی؟ صبح و سعادت، صبح و سعادت کے لمحے جو ہوتے ہیں نا جی، اس وقت جو ہے وہ مناظر فطرت قابل دید ہوتے ہیں۔ فطرت اس وقت اپنا حسن ہر جگہ بکھیر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تہجد کے جو اوقات ہیں، رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے، کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ انسان سے قریب تر ہوتے ہیں، زمین سے قریب تر ہوتے ہیں، اور انسان کی حاجات کو سنتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ کی حکمت اور فطرت کا حسن کائنات کے جلووں کے حسن میں کتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس پیرا میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کیفیت جو ہے وہ صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا روح پر بھی اثر ہوتا ہے۔ گزشتہ سال مجھے اتفاق ہوا حمزہ جانے کا۔ اب یقین کیجئے کہ جیسے جیسے فطرت کے جلووں کو میں دیکھتا گیا، انسان عقلیت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، عقلی تقاضوں کے مطابق، اپنے رویوں کے مطابق، ترجیحات کے مطابق۔
لیکن یقین کیجئے کہ وہ جیسے جیسے فطرت کے جلووں سے وہ قریب ہوتا گیا، بے خودی و بے اختیاری میں زبان سے لفظ ادا ہوئے کہ یہ خدا ہی ہے، اللہ ہی کی حکمت کے تقاضے ہیں، ورنہ تو یہ کسی انسان کے بس کی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ باخدا اس میں بال برابر بھی میں کہہ لیں کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ آپ فطرت جلووں کے قریب تو ہو کر دیکھیے، آپ کو اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہوں گے۔ آپ یوں محسوس کریں گے جیسے اللہ کی محبتیں آپ پر نچھاور ہو رہی ہیں، تو یہ روح پر اثر ہوتا ہے اس کا۔ وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ مناظر فطرت کو دیکھ کر، مناظر صبح کو دیکھ کر، جو ان مناظر کو دیکھ کر ان پر عاشق نہ ہو جائے۔ کیوں عاشق نہ ہو جائے؟ وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق کہ انسان جو ہے وہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان فطری طور پر حسن پرست ہے، اسے جہاں ہنسی چہرے دل کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، وہیں فطرت کا حسن بھی اس کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ طے بات ہے۔ تو قدرت نے جو اپنے جلووں میں، فطرت نے اپنے جلووں میں جو سادگی میں حسن کے جلوے بکھیر رکھے ہیں، وہ انسان کے جذبوں کی تشنگی کو دور کرتے ہیں، اس کی پیاس بجھتی ہے، محبت کا احساس غالب ہوتا ہے۔ ذرّی و افق، آسمان پر جو سنہری پن کے جلوے ہیں وہ بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نور سے لبریز و مشرق، مشرق پر جیسے نور بکھرا ہو۔ جب صبح کی آمد ہوتی ہے اور سورج طلوع ہونے کے قریب تر ہوتا ہے تو آسمان پر تا حد نظر شفق روشنی پھیل جاتی ہے۔ وہ شفق روشنی سرخ رنگ کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے، وہاں پر اس کا حسن اپنے وہ جلوے بکھیر دیتا ہے کہ جو فطرت ہی کے مرہون منت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو وہ سنہرے پن، وہ خوبصورت جلوے یقیناً انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کا آخری جب ایسا دیکھیے گا، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، بہرحال یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، دو تلمیحات استعمال کی گئی، نغمہ داؤد اور بہرحال یوسف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ مستند روایت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آواز میں وہ سوز، وہ اثر آفرینی تھی کہ جو اسے سنتا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ، اطراف سے بیگانہ، صرف اور صرف وہ تلاوت سنتا چلا جاتا۔ اور صرف انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اس تلاوت کی جو کہہ لیجئے کہ اس میں جو ایک سوز ہے، اس میں جو تڑپ ہے، اس میں جو اثر آفرینی ہے، اس کے سار میں کھو جاتا۔ اڑتے ہوئے پرندے اپنی اڑان بھول جاتے، اور وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ جو تلاوت اسے سنتے۔ اسی لیے تو لحن داؤدی کی تلمیح بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ نغمہ داؤد کی تلمیح بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہران یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، پہران لباس، پہران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس، کہ ہوا میں وہ تاثیر ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس میں، جہاں ان کا حسن بہت مشہور شہرت رکھتا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جلووں کے حوالے سے بے شمار مستند روایات موجود ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ حسن عطا کر رکھا تھا۔ اور وہیں پر دوسری تلمیح بھی موجود ہے پہران یوسف کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، جو ان کی جدائی میں
اپنی بینائی بھی کھو چکے تھے، تو وہ جیسے جیسے لباس مصر سے جو ہے ان کے آبائی علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب پہنچتا چلا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ ہوا میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ لباس کی خوشبو والد تک پہنچ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہوا میں وہ تاثیر ہے کہ جیسے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس میں جو خوشبو تھی، ایسی پاکیزہ خوشبو ہوا میں بکھری ہوئی. تو یہ 2 تلمیحات بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ 3 بند ہم نے آج کی تشریحات میں مکمل کیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے. اللہ حافظ.